السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کیا فرما رہی ہیں والدین کے بارے میں، نئی نسل آج کے نئے جوانوں کے لیے؟ ماشاء اللہ، ذرا اسے انہیں سنیں اور اس پہ عمل کریں۔ ماجی ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ مشن ہے کہ والدین کی ترغیب دینا اور علماء کرام کے اور اچھے لوگوں کے بیان کو سنانا۔ برائے مہربانی کر کے اس کو سنیں، ذرا کیا فرما رہی ہیں۔ تو ان آیات سے کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1 کہ والدین میں سے ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے الگ طور پر، کیونکہ ماں اولاد کو تکلیف کے ساتھ حمل کی صورت میں اٹھاتی ہے، یعنی پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیف پر تکلیف 9 مہینے تک سہتی ہے، پھر جب پیدائش کا مرحلہ آتا ہے وہ 9 مہینوں کی تکلیف پہ بھاری ہوتا ہے، اس کی اپنی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے جب وہ ایک نئی جان کو جنم دے رہی ہوتی ہے، اور پھر دودھ پلانے کا مرحلہ آتا ہے، اس میں بھی ابتدا میں جتنی تکلیف عورتیں اٹھاتی ہیں سب کو معلوم ہے، اور پھر جب تک بچے کا دودھ چھڑایا نہیں جاتا اس وقت تک بھی ماں کو ایک خاص قسم کی تھکاوٹ، مشقت اور ایک ذہن اس کا اسی کی طرف لگا رہتا ہے کہ بچے کو دودھ پلانا ہے۔ یہ وہ سب کام ہیں، یعنی حمل، ولادت، رضاعت، یہ 3 کام ایسے ہیں جن میں باپ کا کوئی حصہ نہیں۔ ان تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف باپ نہیں اٹھاتا، نہ ہی اٹھا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ خرچ کرتا ہے، کیئر کرتا ہے، محبت دیتا ہے، ساتھ دیتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، لیکن فزیکل ایکسرشن صرف ماں کرتی ہے۔ اس لیے ماں کے حق باپ کے مقابلے میں 3 زیادہ ہیں، اور جب ماں کو اپنے بچوں کی ضرورت ہو تو اس وقت ان کے لیے سب سے بڑی نیکی پھر یہی رہ جاتی ہے۔ معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، ابتغی بذلک وجہ اللہ والدار الآخرہ، اس سے میں اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا واپس جاؤ اور ان کی خدمت کرو۔ وہ کہتے ہیں میں نے پھر دوسری طرف سے آ کر وہی بات دہرائی اور آپ نے وہی جواب دیا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، پہلے دائیں طرف سے آئے، پھر بائیں طرف سے، پھر سامنے آئے، پھر اپنی وہی ریکویسٹ دہرائی اور آپ نے اس کو وہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، اس کے قدموں میں پڑا رہے، جنت وہی ہے۔ اسی سے وہ محاورہ ہے مشہور کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو دیکھنے والا، سنبھالنے والا اور کوئی بھی نہیں ہوتا، ایسی صورت میں اولاد کے اوپر پھر سب سے بڑی ذمہ داری ان کی آ جاتی ہے، حتیٰ کہ نفل نماز سے بھی زیادہ ان کا حق ہے۔ یعنی اگر انسان نفل نماز پڑھ رہا ہے اور ماں یا باپ پکار لے تو پھر ان کو جواب دینا چاہیے، نفل دوبارہ پڑھ لیں واپس آ کر۔ نفل کی نماز توڑی جا سکتی ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ ان کو شدید ضرورت ہے یا ویسے بھی کسی کام سے وہ بلا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت نے اپنے بیٹے کو آواز دی جبکہ وہ عبادت میں مصروف تھا، اپنے عبادت خانے میں۔ اس نے کہا اے جریج۔ جریج نے دل میں کہا اے اللہ، ایک طرف میری والدہ ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے۔ پھر وہ بولی جریج، اس نے کہا یا اللہ، یہ میری ماں ہے اور یہ میری نماز ہے، اب میں کیا کروں؟ ماں نے پھر تیسری بار پکارا، پھر وہی کہنے لگے یا اللہ، یہ میری نماز اور یہ میری ماں، اب کیا کروں؟ یعنی بیچ میں پھر سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے نماز ہی کنٹینیو کر لی کہ اچھا نماز پوری کر کے جاتا ہوں۔ ماں کو غصہ آ گیا، کوئی ضروری کام ہوگا، تو ماں نے بد دعا دے دی کہ اے اللہ، جریج کو موت نہ آئے جب تک وہ بدماش عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ اب دیکھیے کہ ہم سب خواتین بعض اوقات غصے میں، جذبات میں بہت جلد بازی بھی کرتی۔ اب وہ جریج جو تھا وہ دن رات عبادت کرنے والا تھا اور اس نے اپنا عبادت خانہ بنا رکھا تھا جس میں وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کر۔ اتنا بڑا عبادت گزار اور پرہیزگار شخص، جب ماں نے اس کو بد دعا دی تو کیا ہوا یہ کہ اس کے عبادت خانے کے پاس ہی ایک بکریاں چرانے والی عورت آ کے رہا کرتی تھی، قریبی، تو اس نے ایک بچے کو جنم دے دیا، حرام کا بچہ تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ کس کا بچہ ہے؟ کہنے لگی یہ جریج کا ہے۔ اس نے جریج پر الزام لگا دیا۔ یہ الزام سن کر وہ اپنے عبادت خانے سے نیچے اترا اور کہنے لگا کہاں ہے وہ عورت جو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ بچہ میرا ہے؟ تو اس نے بچے کو لا کے جب سامنے کیا تو بچہ بول اٹھا۔ جریج نے کہا بتا اے بچے کہ تیرا باپ کون ہے، یعنی تیری ماں جو کہتی ہے کہ مجھ سے تو بتا تیرا باپ کون ہے۔ تو بچہ بول اٹھا اور اس نے کہا کہ میرا باپ فلاں بکریاں چرانے والا ہے۔ اس طرح یہ الزام تو اس سے ہٹ گیا۔ یعنی اللہ اپنے عبادت گزار بندوں کی، اپنے اولیاء، اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے، لیکن اگر اولیاء اللہ سے بھی کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو کبیرہ گناہوں میں آتی ہے تو پھر پکڑ بھی ہو جاتی ہے۔
یعنی کبھی ہمیں اپنی نیکیوں پر مان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو اتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں تو ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے. نہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا حق ہم پر والدین کا ہے، اور والدین میں سے بھی بڑا حق ماں کا ہے. اس لیے جتنی چاہیں نیکیاں کریں لیکن ان کا حق نہ بھولیں، ان کا دل نہ دکھائیں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، ان کے مسائل حل کریں، خصوصاً جب انسان بڑا ہو جائے. ماں اگرچہ مسلمان نہ ہو، مشرک ہو، دین پر نہ ہو، پھر بھی اس کے ساتھ احسان کرے. حضرت اسماء کی والدہ مسلمان نہیں تھی، مشرک تھی، مدینہ میں آئی ان کے پاس مدد چاہنے کے لیے، تو وہ آپ کے پاس آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں، میری والدہ مجھ سے کچھ مدد چاہتی ہیں تو میں کیا ان کی مدد کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا صلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی ان کی بات پوری کر دو، ایز لانگ ایز وہ کوئی شرک کرنے کا یا کسی غلط بات کا حکم نہیں دیتے. وہ پیچھے سورۃ لقمان میں واضح ہو چکا ہے کہ اگر ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرو تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، ورنہ دنیاوی عام معاملات میں ان کی رائے کے ساتھ اتفاق زیادہ بہتر ہے. اسی طرح جہاں ماں کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، وہاں ماں کی اطاعت اور اس کے ساتھ حسن سلوک جو ہے یہ کبیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، اس نے انکار کر دیا، یعنی رشتہ ڈالا، وہ لڑکی نہیں مانی. ایک اور آدمی نے اس کا رشتہ ڈالا، وہ مان گئی. تو جب اس نے اس کے ساتھ حامی بھر لی تو مجھے بڑی غیرت آئی کہ اس نے میرا رشتہ ٹکرا دیا، جیسے آج کل کے بھی دور جاہلیت میں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال اس نے کیا کیا، اس نے اس عورت کو قتل کر دیا، لیکن بعد میں ریگریٹ کیا، بہت شرمندہ ہوا اور اس کے دل میں بہت ندامت تھی. ابن عباس کے پاس آकर کہنے لگا کہ کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا جاؤ پھر اللہ عز و جل سے توبہ کرو، جتنا ممکن ہو اللہ کا قرب حاصل کرو. عطا کہتے ہیں اس پر میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ نے اس سے یہ کیوں پوچھا تھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ ماں کے ساتھ نیک سلوک سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والا کوئی دوسرا عمل ہو سکتا ہو. اس لیے آج جب کہ ہم یہ سب بات پڑھ رہے ہیں تو اپنی ماں کے ساتھ خاص طور پر کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کریں، ان کا دل خوش کر دیں، ان کو کوئی گفٹ دیں، ان کی کوئی مدد کریں، اگر قریب ہیں تو ان کی کوئی جسمانی خدمت کریں، دور ہیں تو حال چال پوچھیں، اگر فوت ہو چکے ہیں تو کوئی صدقہ کریں ان کی طرف سے، تاکہ وہ وہاں پہنچے اور ان کا درجہ بلند ہو، اور پوچھیں کہ یہ میرا درجہ کہاں سے بلند ہوا، تو پتہ چلے کہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے. تو فوت شدہ والدین کے لیے دعائیں اور صدقہ جو ہے وہ بہت فائدے کی چیز ہے. تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پر جب اپنی اولاد تنگ کر رہی ہو نا، تو اس وقت ماں باپ کی طرف تھوڑی توجہ کر دینی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم انہیں تنگ کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کی طرف سے تکلیف دے رہا ہے، یعنی کہ وہ اس کا بدلہ ساتھ ہی آ رہا ہے. کیونکہ والدین کو ستانے کا گناہ ایسا ہے جس کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے، یعنی آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی انسان کی کہیں نہ کہیں سے پکڑ آتی ہے. جیسے وہ جریج کی ماں کی بات ابھی آپ نے دیکھی. اور ماں کی جو تکلیفیں ہیں حمل، ولادت اور رضاعت کی، ان کا بدلہ چکایا نہیں جا سکتا. آپ دیکھیے دوسرے لوگ جب ہم پر کوئی احسان کرتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ احسان کر کے اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، لیکن ماں کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا. ابو بردہ کہتے ہیں کہ وہ ابن عمر کے پاس موجود تھے کہ ایک یمنی آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اس نے اپنی ماں کو پشت پہ اٹھایا ہوا تھا، کہنے لگا کہ میں ان کا مطیع اونٹ ہوں، یعنی میں ان کی سواری ہوں، اور اگر سواریاں خوف زدہ کر دی جائیں، بھاگ جائیں تو میں خوف زدہ ہونے والا نہیں، میں اپنی ماں کو اٹھا کر ہی رکھوں گا. پھر اس آدمی نے کہا اے ابن عمر آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے اپنی ماں کا بدلہ چکا دیا، یعنی کندھے پہ اٹھا کے جو حج کرا دیا تو بدلہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا اس کی ایک آہ کا بھی بدلہ نہیں چکایا تم نے، یعنی جو تمہاری ولادت میں تکلیف میں جو اس نے تکلیف اٹھائی کوئی بدلہ نہیں چکایا. نہیں تم صرف یہ چند کام کر کے سمجھتے ہو کہ بدلہ ہو گیا، بدلہ نہیں چکا سکتے ماں باپ کا. بس یہی ہے کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کثرت سے. یاد رکھیے کسی بھی شخص کے احسان کا اگر آپ بدلہ چکانا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ جو اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے وہ آپ اس کے ساتھ بھی کریں، لیکن کچھ صورتوں میں یہ ممکن نہیں ہوتا. مثلا کسی نے آپ پر کوئی مالی احسان کیا تو آپ کی پوزیشن ہی نہیں ایسی کہ آپ جواب میں کچھ کر سکیں. کسی نے آپ کو پڑھایا سکھایا ہے تو اب آپ اس کو کیا پڑھائیں سکھائیں گے. پھر اسی طرح کچھ اور عمل ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کا آپ دوسرے کو بدلہ نہیں دے سکتے. کوئی کسی ایسی مصیبت میں آپ کے کام آ گیا کہ اب اس پر تو کوئی ایسی مصیبت نہیں کہ آپ اس کے کام آئیں. پھر کیا کریں؟ دو کام کریں. نمبر ایک، اس کے لیے خوب دعا کریں. یہ دعا جو ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کسی نہ کسی شکل میں وہ بدلہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کی تعریف، اس کی خوبیوں کا ذکر، یہ نہیں اس کے منہ پر، پیٹھ پیچھے. یعنی جب کوئی شخص کسی کا ذکر خیر کرتا ہے، اس کے احسان کا ذکر کرتا ہے، مختلف لوگوں کے اندر
تو یہ بھی اس کا ایک طرح سے بدلہ ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ اپنی زمین پہ گئے، جب قریب پہنچے تو اونچی آواز میں کہنے لگے اما جان السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ کہنے لگی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر کہنے لگے رحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحمت کرے، کما ربیتنی صغیرہ، جیسے آپ نے مجھے بچپن میں پالا تھا. یعنی اتنے پیار لاڈ سے بات کر رہے ہیں اپنی ماں سے، کیونکہ یہ والدین کی دعا تو اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دی نا قرآن مجید میں، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو والدہ بھی خوش ہو گئی، کہنے لگی اے میرے بیٹے، اللہ تمہیں بھی بہترین جزا دے اور تم سے راضی ہو جیسا کہ تم نے میرے ساتھ بڑھاپے میں نیک سلوک کیا ہے. تو صرف اولاد ہی کا فرض نہیں بنتا کہ وہ پھر ساری زندگی خدمت گزار رہے، ماں باپ کا فرض بھی بنتا ہے کہ وہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر یا حسن سلوک پر ان کے لیے دعائیں کریں. پھر آپ دیکھیے دوسری بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے ان آیات سے، کہ انسان کو والدین کی قدر بڑے ہو کر آتی، بچپن میں نہیں سمجھ آتی. جب وہ خود والدین بنتے ہیں، اپنے بچے ہو جاتے ہیں، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ماں باپ کیا چیز ہے، پھر زیادہ ان کی طرف رجحان ہو جاتا ہے. اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ بھی کچھ کم ہو جاتی ہے اور بچے انڈیپینڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو وہ عمر ہے 40 سال کی. تو 40 سال کی عمر میں توبہ کی طرف توجہ یا تجدید توبہ جسے کہتے ہیں، یہاں پر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ 40 سال کی عمر کو جا پہنچا. یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان کی مصروفیت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے. ایک طرف ماں باپ ہوتے ہیں اور دوسری طرف اپنے بیوی بچے. عورت کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، ایک طرف اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دوسری طرف ماں باپ بوڑھے ہیں، ضرورت مند ہیں. اب انسان کیا کرے؟ انسان ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، سخت مشکل وقت ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ اس میں پر بیلنس کرنا چاہیے، نہ تو بچوں کو ٹوٹلی اگنور کر دیا جائے اور نہ پھر صرف والدین کے ہو کر رہ جائیں. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تمہارے ماں باپ یا تمہاری اولاد، تمہیں نہیں پتا تمہیں کون زیادہ فائدہ دے گا. ہمیں دونوں کے ساتھ جو احسان کرنا ہے وہ اللہ ہی کی خاطر کرنا ہے. تو ایسی صورت میں انسان پھر والدین کے ساتھ خصوصی طور پر احسان کرتا ہے، اور اس احسان کا بدلہ کس طرح چاہتا ہے کہ یا اللہ میری اولاد کو بھی نیک بنا دینا. تو آج کی یہ دعا بہت ہی خوبصورت ہے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. تو پھر والدین کے اوپر جو نعمتیں تھیں اور وہ ان کی وجہ سے ہم تک پہنچی. آپ دیکھیے کہتے ہیں نا نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یہ دونوں کو ساتھ کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ ماں باپ کا جو سٹیٹس ہوتا ہے اس سے بھی بچوں کو فائدہ پہنچتا ہے. ماں باپ کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ بھی بچوں کو فائدہ دیتا ہے. ماں باپ نے جو اخلاقی تربیت کی ہوتی ہے، اگر ان کے پاس علم ہے یا دین ہے، وہ بھی اولاد کو فائدہ دیتا ہے. اس لیے ان دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے. تو انسان جب پھر واپس احسان کرنے لگے تو اب یہ ہوتا ہے کہ جب اولاد کسی مقام پہ پہنچتی تو ماں باپ ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں. کل وہ آفیسر تھے، اب بچہ آفیسر ہے اور ماں باپ ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں. وہ جب تھے آفیسر تو انہوں نے بچوں کے لیے ساری نعمتوں کا انتظام کیا، لیکن جب بچوں کو ملا تو وہ اپنے بچوں کی طرف مشغول ہو گئے اور ماں باپ کو بھول گئے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ خرچ کی ابتدا جو ہے وہ والدین سے کرنی چاہیے. طارق محاربی کہتے ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے. آپ فرما رہے تھے دینے والا ہاتھ اونچا ہوتا ہے اور سب سے پہلے تم اسے دو جس کے تم ذمہ دار ہو. اپنی ماں کو دو، اپنے باپ کو دو، اپنی بہن کو دو، اپنے بھائی کو دو، پھر اپنے قریبی رشتہ دار کو دو جو تمہارا زیادہ قریبی ہو. یعنی بچوں پر خرچ تو فرض ہے، وہ تو تم کرو گے ہی، ہوتا ہی رہے گا، ان کا تو ڈے اینڈ نائٹ کا خرچہ تم پر ہے. لیکن جب اس سے آگے کسی کو دینے لگے تو سب سے پہلے اپنی ماں کو دو. تو ہم میں سے ہر ایک کو اگر اللہ نے کچھ حیثیت دی ہے کسی بھی طرح، تو منتھلی یا اینولی یا خاص موقعوں پر ماں باپ کے لیے کچھ نہ کچھ تحفے کا انتظام، رقم کا انتظام کسی نہ کسی طرح ضرور کرنا چاہیے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق. اگر وہ زندہ ہے تو ان کو ویسے ہی دے دیں، یا پھر جس چیز کی ضرورت میں، مثلا ان کی دوائیوں کا ذمہ آپ لے لیں. بڑھاپے میں
دوائیوں کا بھی بہت خرچہ ہوتا ہے، یا ڈاکٹرز کے پاس لے جانا، یا پھر ان کا لباس، یا ان کے کھانے میں کچھ حصہ، یا ویسے ہی ان کے ہاتھ پہ کچھ رکھ دینا کہ وہ اپنی خوشی سے جو چاہے کریں. اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو اسی اماؤنٹ کو ان کی طرف سے صدقہ کرتے رہنا. وہ زندہ تھی تو ان کو میں دیا کرتی تھی، اب وہ فوت ہو گئی ہیں تو اب ان کی طرف سے یہ صدقہ ہے. اور صدقہ بھی جیسے انہی کے کوئی اگر غریب رشتہ دار ہیں تو آپ ان پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، لیکن نیت یہ کر لیں کہ اس کا ثواب ان کو پہنچے، کیونکہ یہ وہ نیکی ہے کہ جو جنت میں لے جانے والی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں جنت کو دیکھا، یعنی جنت میں داخل ہوا. وہاں مجھے ایک قرآن پڑھنے والے کی آواز سنائی دی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان ہے. آپ نے کہا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے. اور حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، تو اس بنا پر اللہ نے ان کو جنت بھی دی اور آپ کو وہاں دکھایا گیا، اور پھر وہ وہاں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے والدین کو کہاں بٹھایا؟ اپنے ساتھ اوپر بٹھایا، بلند جگہ پہ بٹھایا. اور پھر ان کا جب ذکر کرتے ہیں وہ قید خانے کے ان لوگوں کے سامنے جو ان کے پاس آئے تھے خواب کا مسئلہ لے کر، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے. تو نیکی میں والدین کی پیروی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نیک کام میں شریک کرتے، اصلح لی فی ذریتی. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام زمزم کے پاس بیٹھے تیر درست کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آ گئے. وہاں نہیں رہتے تھے، وزٹ کرنے آیا کرتے تھے. تو کام کر رہے تھے، کرتے کرتے چھوڑ کر تعظیماً اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ہم تو اسی جھگڑے میں پڑے رہتے کسی کے لیے کھڑا ہو سکتے ہیں کہ نہیں، کسی کو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ کسی کی عزت میں خود جیسچر شو کریں. پھر دونوں نے ملاقات کی اور باپ بیٹے کے درمیان جو محبت اور تعلق ہوتا ہے وہ ہوا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اسماعیل، میرے رب نے مجھے کام کرنے کا حکم دیا ہے. تو وہ کہتے ہیں آپ کے رب نے جو بھی آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے آپ ضرور کیجئے. یہ وہ موقع نہیں جب ذبح کرنے کا حکم تھا، وہ بھی تھا الگ. آپ ضرور کیجئے. انہوں نے نہیں بتایا ابھی کیا کام ہے، کہا کہ آپ ضرور کیجئے. اکثر ایسا ہوتا نا کہ باپ جوان بچوں سے مشورہ کرتے ہیں یہ بزنس کر لیں یا نہیں، یہ کام کریں کہ نہیں، تو اتنے ادب سے کہتے ہیں جو آپ کو حکم ملا آپ ضرور کیجئے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا اس کام میں تم میرا ہاتھ بٹاؤ گے؟ یاد رکھیے ذبح کرتے ہوئے کہا فانظر ماذا ترى، کیا خیال ہے؟ مشورہ لیا، حکم نہیں امپوز کیا. حالانکہ باپ تھے، کہتے میں یہ کرنے جا رہا ہوں، آ جاؤ تم بھی میرے ساتھ، جو عام طور پہ باپ کرتے ہیں. اسی لیے پھر بچے بھاگتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا کیسا خوبصورت انداز ہے. کہتے ہیں کہ کیا تم میرا ہاتھ بٹاؤ گے، تم ساتھ چلو گے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، میں آپ کی مدد کروں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ بے شک اللہ نے مجھے کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا ہے. تو اس پر انہوں نے پھر کہا کہ میں اس کام میں آپ کے ساتھ ہوں. تو انہوں نے ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پر اللہ کا گھر بنے گا، اور یہ آس پاس کی چیزوں سے قدرے اونچی جگہ تھی. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. اب ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کے دیتے تھے. وہ مزدوری کر رہے تھے، ایک طرح سے وہ ڈھو کے لاتے تھے اور ابراہیم وہاں پر فکس کرتے تھے. اور جب وہ دیوار ذرا اونچی ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام ایک بڑا پتھر اٹھا کے لائے. تیسرا کوئی بندہ نہیں، بڑا پتھر اٹھا کے لائے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام دیوار تعمیر کر رہے تھے. اور وہ پتھر ساتھ ساتھ اونچا بھی ہو رہا تھا، اور وہی پتھر ہے مقام ابراہیم. اللہ نے کیسی قبولیت بخشی. تو یہ ہے تعلق جو نیک والدین اور نیک اولاد کا آپس میں ہوتا ہے کہ وہ خیر کے کاموں میں پھر ایک دوسرے کے مددگار ہو جاتے ہیں. اور یہی چیز ہے کہ جس کی انسان تمنا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں، ایسے گھرانوں، ایسی فیملیز کے بارے میں فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا. ایسے لوگوں کے نیک کام ہم ان سے قبول کر لیں گے اور ہم ان کی خطاؤں سے درگزر کریں گے. فی اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والوں میں سے ہوں گے. وعد الصدق، سچا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے. الذی کانوا یوعدون، جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں.